ازالت الخطا خفا کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بیٹی رسول اللہ کی بیوی عثمان غنی کی وفات پا گئی۔ بیویوں کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہو، ایک رات عثمان غنی سے برداشت نہ ہوا، اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ گئے، صحن میں بیٹھ گئے، اکیلے بیٹھ کر عثمان غنی رونے لگ گئے۔ ادھر سے رسول اللہ کو جبرائیل نے آ کر جگایا کہ عثمان غنی مسجد نبوی میں رو رہا ہے، اس کا رونا تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جنگ والوں او ملنگو نہ بکو عثمان غنی کو، کہیں اللہ کا نبی نہ رو پڑے، کہیں دنیا نہ رو پڑے۔ عثمان غنی بڑا مظلوم امام ہے۔ رسول اللہ خود گئے، رات کا تیسرا حصہ ہے، تشریف لے گئے، دیکھا واقعی مسجد نبوی کے صحن میں اکیلا عثمان بیٹھا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں، چہرے پہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، داڑھی سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضور بیٹھ گئے، فرمایا ما یبکی یا عثمان، او میرا خادم، وہ اسلام کی عظمتوں پہ دولت خرچ کرنے والا، خیر ہے آج رات کیوں رویا؟ اللہ نے مجھے بھی جگایا تیری تسلی کے لیے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول آپ نے اپنی لفظ جگر میرے نکاح میں دی، آپ سے جسمانی رشتہ ٹوٹ گیا، جب گھر کی دیواروں کو دیکھا تو مجھے رقیہ یاد آ گئی، نیند ختم ہو گئی، رونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان، حدیث کے لفظ ہے، انظر الی وجہی، میری طرف دیکھو۔ وہ جھنگ کے لوگوں نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، ہر عاشق کا ذوق اپنا ہوتا ہے۔ ابو بکر کا ذوق تھا جب رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ابو بکر نیچے نہیں دیکھتے تھے، بس رسول اللہ کی چہرے کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ اور عثمان غنی کے حیا کا تقاضا تھا، جب تک سامنے رسول اللہ بیٹھے تھے اوپر نہیں دیکھتے تھے، آنکھیں بند رہتی تھی، حسن رسول کا تصور بھی کرتے جاتے اور اپنی طبیعت کو تسلی دیتے جاتے۔ حضور نے فرمایا دیکھو میری طرف، اب عادت تو ہے نہیں دیکھتے۔ حضور نے پھر فرمایا میں تجھے کہتا ہوں انظر الی وجہی، اوپر دیکھ۔ جب عثمان غنی نے اوپر دیکھا اس چہرے کو جس کو دیکھنے کے لیے عرش کے ملائکہ ترستے ہیں، جب اوپر دیکھا تو آنسو ٹپکتے آئے۔ حضور نے فرمایا اب گواہ ہو جا، اللہ سن رہا ہے، تو عثمان غنی ہے، میں پیغمبر ہوں، جبرائیل ساتھ ہے، تو گواہ ہو جا۔ ایک بیٹی فوت ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کے حکم سے میں نبی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ عثمان غنی کی غمی خوشی میں بدل گئی۔ حضور نے فرمایا مسکراؤ نہ، جب تک تو نہ مسکرائے گا جبرائیل کہتا ہے میں وحی کی ڈاک بھی نہیں لاؤں گا۔ عثمان غنی بھی مسکرایا، رحمت دو عالم نے بھی تبسم فرمایا، اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی، دوسری بیٹی نکاح میں دے دی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی جب دونوں بیٹیاں فوت ہوئی رو پڑے، فرمایا عثمان قیامت تک میرے جیسا تجھے سسر نہیں ملے گا اور تیرے جیسا مجھے داماد نہیں ملے گا۔ حیا اتنا تھا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک آدمی نے پوچھا عثمان غنی تم کتنا ادب کرتے ہو نبوت کا؟ قسم اٹھا کر فرمایا واللہ ما مسست فرجی قط بید الیمنی، علماء ہے، فرمایا اتنا ادب کرتا ہوں جب سے عثمان کا یہ ہاتھ ختم نبوت کے ہاتھ کو لگا ہے اس دن سے قسم کھائی ہے آج تک یہ میرا دایاں ہاتھ کسی ناپاک چیز کو نہیں لگا۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے پر پلیت چیز کو نہیں لگ سکتا جب سے نبی کے ہاتھ کو ہاتھ لگا۔ روز سنتے ہیں آپ عثمان غنی کو کیا سمجھا؟ وہی عثمان غنی تو ہے جس کی افواہ ملی کہ عثمان شہید ہو گیا۔ آپ کے نبی پاک کے جذبات اتنے بلند ہوئے، آؤ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرو، 1400 سمیت میں محمد پاک خود شہید ہو جاؤں گا لیکن عثمان کے بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تم ناراض ہو رہے ہو امیر معاویہ کا قصور ہے؟ نہیں، امیر معاویہ نے وہی کام کیا جو میرے محمد ابھی کرنا چاہتے تھے۔ قصاص عثمان یہ پیغمبر کا کارنامہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم
عليهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. مولانا حق نواز صاحب نے مسجد بنائی، جس نے 10,000 روپیہ دیا مسجد میں ضرور پیارا لگے گا. آپ نے مسجد بنائی، جس نے چھت کا گادر چیئر دیا پیارا لگے گا. جس عثمان غنی نے اس تنگ دستی کے دور میں رسول اللہ کی مسجد کے صحن کے لیے ہزاروں درہم خرچ کیے، جس نے ساری دولت نبوت کے قدموں پہ لا کے دھر دی، وہ نبی کو کیوں نہ پیارا لگے. سارا کم ترنا کھا دے میں عثمان دی شان تو جانوارا، میں عثمان دی شان تو جانوارا، جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں، جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں، میں عثمان دی شان تو جانوارا، جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں. رسول اللہ نے فرمایا آؤ بیعت کرو ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا عثمان کا بدلہ لیے ہم واپس، بدلہ لیے بغیر ہم واپس. یہ عام بات ہے. اس بیعت پہ اللہ راضی ہوا، اس بیعت پہ اللہ. امیر معاویہ نے تو یہی کام کیا. کون سا کام کیا؟ ٹھیک کیا. عثمان غنی کا کتاب آپ عام بات سمجھتے ہیں، یہ وہ عثمان غنی ہے جس نے دولت خرچ کی اسلام پر، جس کی دولت سے اسلام کو تقویت ملی. تو اما عائشہ صدیقہ سب کا یہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی در پردہ ابو بکر آئے تو رسول اللہ آرام میں، زلفیں کھلی ہوئی، پنڈلیاں کھلی ہوئی. عمر آئے تو بھی، عثمان آئے تو با ادب ہو کے بیٹھے. جب نورانی مقدس محفل برخاست ہوئی تو عائشہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا، عائشہ تیرے سوال پہ بھی میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. عائشہ سوال نہ کرتی آج ہمیں عثمان کے مقام کا پتہ چلتا. حضور نے فرمایا عائشہ یہ وہ عثمان ہے جس سے عرش کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، میں پیغمبر کیوں نہ حیا کروں. تو دوست بزرگ آج ہمارا محسن ہے عمر، عثمان جس عمر نے جان کی بازی لگا دی رسول اللہ کے مصلے سے بے وفائی نہیں کی. اور پھر عثمان غنی آج کے تم خمینی کو دیکھو، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں شاہ ایران کے حامی موجود ہیں، تحقیق نہیں کرتا. دنیا کا بے مثال قاتل آدمی ہے، بہت بڑا ظالم آدمی ہے. کہتا ہے اگر اس گھر میں شاہ کے حامی ہیں، میرے مخالف ہیں، تو چھوٹے چھوٹے شیر خار بچوں سمیت جن کو گولی سے چھلی کر دو، پھانسی پہ لٹکا دو، کیونکہ میرے دشمن ہے. او عثمان تیری عظمتوں سے قربان جاؤں، کیوں گھر میں بیٹھا ہے؟ تیرے دروازے پر پہرے دینے والا حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی المرتضی ہے. ادھر امیر معاویہ کا قافلہ آیا 70 آدمی کا، ذنورین دشمن ملنگ منافق پہنچ گئے ہیں. یہ 1000 کا قافلہ بھیج رہا ہوں، اونٹ ساتھ ہیں، عہدہ کچالے ساتھ ہیں، اونٹ میں بیٹھ جاؤ، شام میں تشریف لاؤ، میں امیر معاویہ خدمت کروں گا. دشمنوں سے نکلو یا مجھے حکم کرو، میں آتا ہوں ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. عثمان غنی نے فرمایا بڑی مہربانی، علی المرتضی تیری مہربانی، حضرت حسن تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ، امیر معاویہ تیری نوازش، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے میں اپنی لاش کو بے گور و کفن محبوب کے گلیوں میں تڑپانا برداشت کروں گا، لیکن اپنی حکومت کے لیے ایک آدمی سے بھی میں عثمان جنگ نہیں کروں گا. یہ عثمان غنی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے؟ وہ آسرا ہو گیا، بیوی بھی اندر، خود بھی اندر، مصیبت ہے، پانی بند، کھانا بند، مسجد نبوی کی حاضری بند، ملنگ منافق کٹھے ہو گئے. اور عثمان غنی نے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. کس چیز کی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کس لیے میں نے نازل کیا. آج کا نوجوان تو کہتا رات میری طبیعت بے قرار تھی، 3 بجے تک 20 روپے خرچ کر کے VCR دیکھتا رہا، طبیعت کو سکون ہو گیا. تو شہدائے مدینہ کانفرنس کو سننے والے سن، ہمارے رسول اللہ کی سیرت بھی یہی ہے. جب نبی علیہ السلام پر کوئی پریشانی آتی حضور فوراً قرآن مجید کھول لیتے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی. اور امیر عمر نے بھی یہی کیا، تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے. عثمان غنی نے بھی یہی کیا. جب دشمنوں نے محاصرہ کر دیا، بیوی نے کہا پانی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. عثمان غنی نے کہا قرآن مجید کھول دو، تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، بھوک پیاس دور کر دینا عرش والے کا کام ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
پانی بند، کھانا بند، مسجد نبوی کی حاضری بند. سنتے جاؤ ان لوگوں کو بھی. صرف کربلا کو یاد نہ رکھنا. اسلام کربلا میں بند نہیں، شہادت کربلا میں بند نہیں، مصیبت کربلا میں بند نہیں، بلکہ یہ شہادتیں کتنی سنگین ہیں. 40 دن تک پانی بند ہے، روزے کی نیت کی ہوئی ہے، کئی ختم ہو گئے، پھر دوسرا ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم، کئی ختم ہو گئے، پھر قرآن شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اب اپنے ایمان کی مضبوطی دکھا رہے ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ آیت پڑھی، مکان کے چھت پھٹ گئی، دشمن اندر آ گئے، کسی نے مظلوم کی داڑھی کو پکڑا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے سر پہ لوہا مارا. امیر عثمان غنی نے اوپر دیکھا، اے اللہ مجھے کتنا دن اور روزے کی نیت ہے، مہربانی فرمانا، مجھے حوض کوثر کے پانی سے افطار نصیب فرمانا. فرماتے خواب میں بھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی. ذوالنورین ہم تیری انتظار میں ہیں، کتنے دن باقی ہے، کتنا وقت باقی ہے. خواب میں لیکن تم برباد ہو جاؤ گے، مجھ مظلوم کو شہید کر رہے ہو، قیامت تک تمہاری زندگی میں بھی سکون نہیں آئے گا. اور پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. شہادت ہوئی آپ کی گردن قرآن مجید پہ، خون قرآن مجید پہ. اور جب کل میدان قیامت ہوگا اللہ فرمائیں گے شہیدوں گواہ لاؤ. کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان. صرف ایک شہید ہے اسلام کی تاریخ میں